ایک بہت بڑی بات ہے کہ متحدہ امارات UAE نے پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے اچانک اخراج کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی 1907 میں قومی ریاست بننے سے پہلے بھی ممبر تھے۔ اوپیک بنیادی طور پر خلیجی تیل کے برآمد کنندگان کی تنظیم ہے جس نے کئی دہائیوں تک پیداوار میں کمی یا اضافہ کر کے اور اپنی رکنیت میں کوٹا مختص کر کے خام تیل کی قیمت کو کنٹرول کیا۔ 1970 کی دہائی کے تیل کے بحران میں اس کا اہم کردار تھا، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی کی پالیسی بدل۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ محدود تعداد میں ایسے پاسپورٹ جاری کرے گا جن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر ہو۔ فاکس نیوز کی طرف سے سب سے پہلے اطلاع دی گئی۔ پاسپورٹ جولائی میں امریکی اعلان آزادی کی 115ویں سالگرہ کی تقریبات کے حصے کے طور پر جاری کیے جائیں گے۔ کنگ چارلس III کے دورہ امریکہ کا مقصد امریکہ کی 275ویں سالگرہ، پائیدار اینگلو امریکن تعلقات اور خصوصی تعلقات کا جشن منانا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کی موجودہ حالت کشیدہ ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل مشترکہ جنگ کی مکمل حمایت کرنے میں برطانوی ہچک چاہٹ کا عکاس ہے، لہٰذا بادشاہ کا مقصد شاہی جارحانہ حملے کے ساتھ ان تناؤ کو کم کرنا ہے، خاص طور پر منگل کی سپہر کو کانگریس سے اپنے مشترکہ خطاب کے ساتھ۔ ریاستہائے متحدہ کی سینٹ نے ایک قرارداد کو روک دیا ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی منظوری کے بغیر کیوبا کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دینے سے روک دیتی تھی۔ ریپبلکن کی زیر قیادت سینٹ نے منگل کے روز 5 سے 7 سالویز ووٹ دیے، تقریباً مکمل طور پر پارٹی خطوط کے ساتھ، ایک ایسے طریقہ کار پر جس نے ڈیموکریٹک کی زیر قیادت جنگی طاقتوں کی قرارداد کو روک دیا، جیسا کہ ٹرمپ کی پارٹی کے ارکان نے دلیل دی کہ کیوبا کے خلاف کوئی فعال امریکی دشمنی نہیں ہے اور صدر کے اختیارات کو روکنا ضروری نہیں تھا۔ جیسے ہی ایران ابنائے ہرمز کی طویل ناکے بندی کے معاشی نتائج کو دیکھ رہا ہے، توجہ شمال کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ خلیجی جہاز رانی کے راستے میں خلل پڑنے اور تیل کی برآمدات میں رکاوٹ کے باعث تہران خلیج پر کم اور ریلوے، کیسپین بندرگاہوں اور پابندیوں کے دور کے تجارتی نیٹ ورکس کے پیچ ورک پر زیادہ انحصار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو اسے روس سے جوڑ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن آتے کے ڈائریکٹر منسلک ممکنہ جیٹ ایندھن کا بحران عالمی ہوائی سفر کو متاثر کر سکتا ہے، جس کے اثرات سب سے پہلے ایشیا کو محسوس ہونے کی توقع ہے۔ والش نے خبردار کہ پہلے ایشیا کو محسوس ہونے کی توقع ہے۔ موسم گرما کے چوٹی کے سفر کے دوران ایندھن کی کمی ایک بڑھتی ہوئی تشویش بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر یہ بحران یورپ میں پھیلنے سے پہلے ایشیا میں شروع ہوگا اور بعد میں افریقہ اور لاطینی امریکہ کو متاثر کرے گا۔ چارلس III نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس کے ریاستی عشائیے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی ہی دوائی کا ذائقہ چکھایا جب انہوں نے مذاق میں کہا کہ برطانویوں کے بغیر امریکی فرانسیسی بول رہے ہوں گے۔ جیسا کہ سربراہان مملکت نے اپنے ڈنر ٹوسٹ کے دوران لطیفوں کی تجارت کی، چارلس نے ٹرمپ کے سابقہ تبصروں کا حوالہ دیا جس کا مقصد یورپی اتحادیوں پر ہے، جس پر وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دفاع پر فری لوڈنگ کا الزام لگاتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر جلد ہی کچھ امریکی پاسپورٹوں پر ظاہر ہوگی، حکام نے منگل کے روز کہا، ایک اور معمول کو توڑتے ہوئے جب صدر جارحانہ انداز میں سرکاری اداروں پر اپنی ذاتی مہر لگاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسی نظیریں کم ہیں جمہوریت میں تو پاسپورٹ پر بیٹھے لیڈروں کی تصویریں آویزاں کرنے کی، اور ٹرمپ امریکیوں کے سفری دستاویزات میں نمایاں ہونے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ ریپبلکن کی زیر قیادت ریاستہائے متحدہ کی سینیٹ نے منگل کو ڈیموکریٹ کی زیر قیادت ایک قرارداد کو روک دیا جس کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس قرارداد کو روک دیا، جس کے تحت صدر منظوری کے بغیر کیوبا کے خلاف فوجی کارروائی سے روک دیا گیا تھا۔ سینیٹ نے ایکسس سے 7 سے ووٹ دیے، تقریباً مکمل طور پر پارٹی خطوط کے ساتھ، ایک ایسے طریقہ کار پر جس نے جنگی طاقتوں کی قرارداد کو روک دیا، جیسا کہ ٹرمپ کی پارٹی کے اراکین نے دلیل دی کہ کیوبا کے خلاف کوئی فعال امریکی دشمنی نہیں ہے۔ بولیویا، کوسٹاریکا، گیانا، پیراگوئے، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو اور ریاستہائے متحدہ نے پاناما کی حمایت میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جبکہ چینی اقتصادی انتقامی کارروائیوں پر تنقید کرتے ہوئے ہانگ کانگ میں مقیم ایک جماعت پاناما کینال پر بندرگاہوں کے انتظام پر قانونی تنازع ہارنے کے بعد پاناما کی سپریم کورٹ نے جنوری کے آخر میں ان معاہدوں کو قول عدم قرار دے دیا۔
جس میں ہانگ کانگ کے CK ہچیسن کی ایک ذیلی کمپنی کو کئی دہائیوں پرانے معاہدوں کو غیر آئینی قرار دینے کے بعد پاناما کینال پر بالوا اور کرسٹوبل پورٹ ٹرمینلز کا انتظام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وفاقی وزیر صحت سعید مصطفی کمال نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں 10 cc سرنجوں پر پابندی لگانے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ HIV کی وبا کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کمال نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے اقدامات کر رہی ہے کہ ایک بار استعمال ہونے والی کوئی بھی سرنج دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ایسے شواہد کے بعد کیا گیا ہے جن میں HIV انفیکشن بالخصوص اسلام آباد، تونسا اور کراچی کے بچوں میں سرنجوں کے دوبارہ استعمال سے منسلک ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا اپنی کلیدی پالیسی ریٹ کو 100 بیسس پوائنٹس سے بڑھا کر ارزا۔ پائس پیسی کرنے کا فیصلہ معاشی استحکام کے تحفظ، شرح مبادلہ کے اعتماد کو برقرار رکھنے اور خلیجی بحران سے پیدا ہونے والے کو برقرار ہے اور خلیجی بحران سے پیدا ہونے والے خطرات کے درمیان افریقی کی حمایت سے لے کر ترجیحات میں تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب افراط زر کا دباؤ دوبارہ ابھر رہا ہے اور بیرونی کمزوریاں شدت اختیار کر رہی ہیں۔ یہ اقدام اس تشخیص کی عکاسی کرتا ہے جس سے استحکام کو خطرہ اب مالیاتی نرمی سے حاصل ہونے والے فوائد سے زیادہ ہے۔ اس فیصلے سے ترقی اور استحکام کے درمیان تجارت کی بڑھتی ہوئی پہچان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مارچ میں ہیڈ لائن افراط زر بڑھ کر 3 PC ہو گیا، جبکہ بنیادی افراط زر 7 PC تک پہنچ گیا اور توقع ہے کہ اگلے مالی سال کے زیادہ تر کے لیے درمیانی مدت کے ہدف کی حد 22 PC سے اوپر رہے گی، کیونکہ تیل کی عالمی کی قیمتیں ملکی لاگت کو متاثر کرتی ہیں۔ امریکہ ایران تنازع میں ثالث کے طور پر پاکستان کے کردار نے اسے سفارتی کوششوں میں سب سے آگے رکھا ہے، جس سے بہت سے لوگوں نے ملک کو ایک درمیانی طاقت کے طور پر تسلیم کرنے پر اکسایا ہے۔ تنازعات کے حل میں توازن کے اس نازک عمل نے پاکستان کی بین الاقوامی پذیرائی حاصل کی ہے، تاہم جغرافیائی سیاسی فالٹ لائنز کو دیکھتے ہوئے اس نمایاں پوزیشن کی پائیداری کے حوالے سے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ تیزی سے ٹوٹتے ہوئے عالمی نظام اور کثیر الجہتی کے ظہور میں درمیانی طاقتوں کا کردار تنازعات کے حل میں زیادہ اہم ہو گیا ہے، تاہم یہ کام اس وقت پیچیدہ ہو جاتا ہے جب طاقتور ممالک بین الاقوامی قوانین کی پرواہ کیے بغیر فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکا اسرائیل کی غیر قانونی جنگ ایک مثال کے طور پر کام کرتی ہے۔ بہرحال متحارب فریقین کو اب بھی تنازع کو ختم کرنے کے لیے ثالثی یا سہولت کی کسی نہ کسی شکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظر آنے والے زوال کے بارے میں تبصرے اور انتہائی پر امید اندازوں میں امریکی سلطنت کا آنے والا خاتمہ اکثر 2000 سال پہلے کی رومن سلطنت کو احتیاطی ترجیح کے طور پر پیش کرتا ہے، اور بدنام زمانہ شہنشاہ نیرو اور کیلیگولا کا موازنہ کبھی کبھار موجودہ امریکی صدر سے کیا جاتا ہے۔ وہ موازنہ مضحکہ خیز نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر ایک قریب ہے، اگرچہ کم معلوم جنالاگ ہے۔ کموڈس اپنے قابل احترام والد مارکس اوریلس کے دور حکومت میں ابتدائی نومبری میں شریک شہنشاہ بن گیا، جو اپنے فلسفیانہ مراقبہ کے لیے مشہور تھا اور ایتسو سے تقریباً 2 سال تک واحد شہنشاہ بنا۔ لیسٹ آرٹیکولو ان اسپائنل میکسیکو کی وفاقی فورسز نے جلیسکو نیو جنریشن کارٹل CJN کے مبینہ کمانڈروں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا ہے، آڈیاس فلورس سلوا، جسے نیمیسیو ایلمنچو اور سیگویرا سرونٹس کا ممکنہ جانشین سمجھا جاتا تھا۔ CJNG لیڈر جو فروری میں اس کو پکڑنے کے لیے ایک فوجی آپریشن کے بعد ہلاک ہو گیا تھا۔ لبنان کے وزیر اعظم نے اسرائیل پر شہری دفاع کے ہنگامی کارکنوں کو نشانہ بنانے اور قتل کرنے میں ایک گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا ہے، جن میں سے 3 جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والے 5 افراد میں شامل تھے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ منگل کے روز مجدال زون کے قصبے میں ایک عمارت پر یہ کے بعد دیگرے 2 اسرائیلی حملوں میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 3 امدادی کارکن بھی شامل ہیں جو نشانہ بننے والی عمارت پر ابتدائی اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والوں کی مدد کے لیے گئے تھے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جولائی میں ملک کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر جاری کیے جانے والے ایک نئے محدود ایڈیشن کے امریکی پاسپورٹ پر پیش کریں گے۔ حکام نے کہا ٹرمپ کی ذاتی برانڈنگ حاصل کرنے کے لیے عوامی زندگی کا تازہ ترین شعبہ۔ یادگاری پاسپورٹ امریکہ کے اعلان آزادی کے سنگ میل کی سالگرہ منانے کے وسیع تر منصوبوں کا حصہ ہیں، جس میں اگلے جولائی میں ملک بھر میں تقریبات کا منصوبہ ہے۔ اسلام آباد
لامپوننگ کے ایک دلچسپ شو میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے عوامی طور پر ریونیو پر مبنی لوڈ شیڈنگ غیر قانونی ہونے کی تصدیق کی، لیکن پاور ڈویژن نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے باوجود یہ عمل جاری رہے گا تاکہ گردشی قرضے میں 400 ارب روپے کے اضافے سے بچا جا سکے، جو پہلے ہی تقریباً 9 ماہ قبل ٹریلین روپے پر پہنچ گیا تھا۔ غیر معمولی 7 پیسے فی یونٹ فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ FCC پر ایک عوامی سماعت میں حکومت نے یہ بھی اطلاع دی کہ وہ مائع قدرتی گیس LNG کی عدم دستیابی کی وجہ سے بلا ٹیرف سے بچانے کے لیے فرانس آئل پر پیٹرولیم لیوی کو ہٹانے پر غور کر رہی ہے، جو کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ کراچی حکومت کی جانب سے رات 8:09 بجے تک مارکیٹ بند ہونے سے 350 آؤٹ لیٹس پر رسمی خوردہ فروخت میں 520% کی کمی، ریکارڈ شدہ معاشی سرگرمیوں میں ہفتہ وار 100 بلین روپے کی کمی، افرادی قوت کی آمدنی میں کمی، دوسری شفٹ کی چھٹیاں اور کاروبار کے 300 پوائنٹس کے ضم ہونے کا خطرہ ہے۔ مارکیٹ کے کام کے اوقات کو مختصر کر کے حکومت نے توانائی کے استعمال کو کم کرنے، مانگ کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے کی خریداری کو فروغ دینے، بجلی کی چوٹی کے بوجھ کو کم کرنے اور مغربی طریقوں کے مطابق ابتدائی روزمرہ کے معاملات کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اور ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو وائٹ ہاؤس کے ایک سرکاری عشائیہ میں اپنے ملکوں کے دیرینہ تعلقات کو سراہا، اس کے باوجود کہ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ بادشاہ ایران کے جوہری ہتھیاروں پر اس سے متفق ہے۔ ایک پرتعیش کھانے کے دوران چارلز سے متفق ہے۔ ایک کانگریس میں اپنی سابقہ تقریر کے لہجے کی بازگشت کی، جس میں انہوں نے تہران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ پر تناؤ کا براہ راست ذکر کیے بغیر لندن اور واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ ایک ساتھ رہیں۔ آج کی دنیا ثقافتی اختلافات، سیاسی تقسیم اور جغرافیائی سیاسی تنازعات دوچار ہے۔ کسی بھی سرمایہ کار کے لیے ایک چیلنجنگ ماحول جو سٹارٹ اپس کی تلاش میں ہے، جو وینچر پیمانے پر منافع فراہم کرنے کے لیے کافی بڑھ سکتا ہے۔ کمپاس ویسی نے اس بکھری ہوئی دنیا کو نیویگیٹ کرنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے میں مدد کے لیے ایک علاقائی طور پر حساس حکمت عملی تیار کی ہے، اور یہ ایک نئے ہوں 6 ملین فنڈ فرم 7.5 ملین کے ساتھ اس نقطہ نظر کی طرف تازہ سرمایہ لگا رہا ہے، فرم نے ٹیک کرنچ کو بتایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC سے ان کے تبادلے سے چند گھنٹے قبل جسٹس محسن اختر کیانی نے متنبہ کیا کہ ہائی کورٹ PTA ٹریبیونل کے فنانس ممبر کی عدم تعیناتی سے متعلق کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کرے گی۔ سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے خبردار کیا کہ اگر اوتن مئی تک اہلکار تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم کو ذاتی طور پر پیش ہو کر تاخیر کی وضاحت کرنا ہوگی۔ اسلام آباد صدر آصف علی زرداری، جو اس وقت چین کے سرکاری دورے پر ہیں، نے منگل کو عوامی جمہوریہ چین کے بانی چیئرمین ماؤ زی تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران صدر زرداری نے مجسمہ چوک پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے اعلیٰ سطحی وفد اور ممتاز یورپی کمپنیوں کے کاروباری نمائندوں نے منگل کو ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے اسلام آباد کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ملاقات عزم ہاؤس میں ہوئی۔ اس وفد کی قیادت یورپی کمیشن وزیر اعظم ہاؤس سے کیا۔ اس وفد کی قیادت یورپی کمیشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے بین الاقوامی شراکت داری کے ایشیا پیسفک پیٹر سٹبس کر رہے تھے، اور اس میں یورپی انویسٹمنٹ بینک کی محترمہ تھوریا ٹریکی اور معروف یورپی کمپنیوں کے سینئر ایگزیکٹوز بشمول ایڈیڈاس کے نائب صدر مینوئل پوسر، انریٹس کے نائب صدر کارل شلوگل باور اور ایکیا کے ریجنل ڈائریکٹر دیتر میتکے۔ ریاستہائے متحدہ کی ایک وفاقی اپیل عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن کریک ڈاؤن میں گرفتار ہونے والے زیادہ تر لوگوں کو بانڈ پر رہائی کے موقع کے بغیر لازمی حراست میں رکھنے کے عمل کو مسترد کر دیا ہے۔ منگل کو 3 کے فیصلے میں نیو یارک میں قائم امریکی عدالت برائے اپیل برائے سیکنڈ سرکٹ کے ایک پینل نے کہا کہ انتظامیہ نے پالیسی کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک ناول پر انحصار کیا، لیکن دہائیوں پرانے امیگریشن قانون کی غلط تشریح کی۔ اوپن AI کے خلاف اپنے مقدمے میں منگل کو ایلون مسک کی گواہی کے سب سے دلچسپ حصوں میں وہ خیراتی ادارہ نہیں تھا جس کا دعویٰ ہے کہ اس سے چوری ہوئی تھی۔ ہم سب جانتے تھے کہ آنے والا ہے، بات ایک پرانے دوست کی تھی۔ میں مسک نے واحد کہ اوپن AI کے شریک بانی کے لیے ان کے بنیادی محرکات میں سے خاص طور پر ایک ایسی گفتگو مسک نے AI سیفٹی کے حوالے سے ناکامی تھی۔
خاص ایک ایسی گفتگو جس میں مس نے کہ انسانیت کو مٹانے کے امکانات کو بڑھایا اور پیج نے اسے ٹھیک کے طور پر روک دیا جب تک کہ اے آئی خود زندہ رہے۔ پیج نے مس کو پرو ہیومن ہونے کی وجہ سے سبز کہا، مس نے رویہ کو پاگل کہا۔ ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی نے ہندوستان میں اپنے جنگلی حیات کی پناہ گاہ میں داخل ہونے کی پیشکش کی ہے، اتسو کوکین ہپوز، جو اس وقت کولمبیا میں مقیم ہے، جہاں حکومت ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ کولمبیا کے سب سے بڑے ڈرگ لارڈز میں سے ایک پابلو اسکوبار کے ذریعہ اتنو اتسو کی دہائی میں ملک میں متعارف کرائے گئے ہپو جانوروں کی نسل سے ہیں، جنہوں نے لاطینی امریکہ کے سب سے بڑے پرائیویٹ چڑیا گھر میں جانوروں کی وسیع اقسام رکھنے کی کوشش کی۔ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی پر ایک بار پھر ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف نے فرد جرم عائد کی ہے، اس بار ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جس میں حکام نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خطرہ ہے۔ منگل کو فرد جرم کامی کے خلاف محکمہ انصاف کے ایک سابقہ فوجداری کیس کے پچھلے سال الگ ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ 66ویں دن میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور افراط زر کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے کارروائی فروری کو ایران پر اپنا حملہ شروع کیا۔ تہران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، جو خلیج کو خلیج عمان سے ملانے والا تنگ چینل ہے، جس کے ذریعے دنیا کی تیل اور گیس کی تقریباً 22% برآمدات مشرق وسطیٰ سے ہوتی ہیں، خاص طور پر ایشیا اور یورپ کو بھی۔ ایلون مسک نے اوپن اے آئی کے مستقبل کے بارے میں ایک عالی داؤ پر چلنے والے مقدمے میں موقف اختیار کیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی بنانے والے کے خلاف اپنا مقدمہ خیراتی دینے کے دفاع کے طور پر کاسٹ کیا ہے۔ دنیا کا سب سے امیر شخص اوپن اے آئی، اس کے شریک بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سیم آلٹمین اور اس کے صدر گریگ بروک مین کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، اور منگل کے روز موقف پر کہا کہ انہوں نے اوپن اے آئی کے انسانیت کے لیے اے آئی کے خیر خواہ اسٹیورڈ بننے کے مشن کو ترک کر کے اور غیر منافع بخش کو منافع بخش ادارے میں تبدیل کر کے اس کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔